اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنا اگلا سبق تلاوت کریں گے آیت نمبر 71 اینڈ 72، یعنی 71 اور 72 انشاءاللہ۔ تو بس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق کل کے سبق سے کنیکٹڈ ہے، کانسیپٹ جو اس کا ہے، لیکن وہ میں تفسیر میں بتاؤں گی، پچھلا تھوڑا سا ریوائز کر کے، تو ساتھ یہ آج کے سبق کے ساتھ ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انہو، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں نا اپنے رب سے پوچھو، تو ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، وہ کہتا ہے یعنی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، انہا بے شک، ہا اس کا یا وہ، بقرتن ایک گائے ہے، لا ذلول نہ اس نے محنت کی ہو، تثیر الارض اور نہ ہی زمین میں ہل چلایا ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی پانی کھیتوں کو دیا ہو، مسلمتن سالم ہو، پوری ہو، کوئی عیب نہ ہو اس میں، بے عیب ہو، لا شیعتا اور نہ اس پر کوئی داغ ہو، فیہا اس میں، یعنی اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ جب وہ مزید پوچھتے ہیں تو اللہ بھی مزید مشکل کر رہے ہیں کہ نہ اس نے کوئی محنت کی ہو، نہ زمین میں جو ہے ہل چلایا ہو، نہ کھیتوں کو ہرسا، کھیتوں کو تسقی پانی دیا ہو، تو نہ پانی دیا ہو کھیتوں کو، اور مسلمتن مسلم ہو، پوری ہو، کوئی عیب نہ ہو، لا شیعتا نہ اس میں داغ ہو، فیہا اس میں، قالو کہا بنی اسرائیل نے، الآن اب تم جئتا لائے ہو، بالحق سچی بات، صحیح بات، ٹھیک بات، اب تم لائے ہو ٹھیک بات۔ اب جب اتنی باتیں ہو گئی تو اب کہنا تھا انہوں نے کہ یہ تو اور مشکل ہو رہی ہے، تو اب تم ٹھیک بات لائے ہو۔ فذبحوہا اور پھر ذبح کیا اس کو، وما کادوا یفعلون اور نہیں لگتے تھے اور نہیں تھے نزدیک، لیکن اور نہیں تھے وہ لگتے، یفعلون وہ عمل کرتے، عمل کرنے والے، یعنی وہ عمل کرنے والے نہیں لگتے تھے کہ گائے کو ذبح کر دیں گے، لیکن آخر کر ہی دیا۔ اب یہ جو گائے کی اتنے یہ کہہ رہے تھے، یعنی کل ہم نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی کو کل قتل کیا تھا، عامل اس کا نام تھا شاید، تو اس کو قتل کیا تھا، ایک دوسرے پر دھرنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے کو، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان سے کہو کہ ایک گائے لائے، اس کو ذبح کریں، اور اس گائے کا گوشت جو ہے اس آدمی پر مارے تو یہ زندہ ہو کے یہ بتا دے گا۔ اللہ کا مطلب تھا کہ یعنی ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ کیسے اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور دوسرا ان کے ذہن میں جو گائے کا احترام تھا، ان کے دلوں میں جو احترام تھا اور عزت تھی، تو وہ ختم کرنا چاہتے تھے کہ گائے جو ہے وہ میں نے چوپائے تم لوگوں کی خوراک کے لیے ہی
پیدا کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کرنے کے لیے کہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اس کا احترام تھا، تو وہ ختم کرنے کے لیے ان سے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو اب وہ تعویلیں پیش کر رہے ہیں، اصل میں وہ گائے کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اس کو پوجا کی دل میں ان کا تھا کہ پوجا ہم نے اس کا کیا ہے، تو وہ جو ہے نہیں ذبح کرنا چاہتے تھے، تو تعویلیں پیش کر رہے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں وہ کیسی ہو، کوئی بچہ گائے ہو یا بوڑھی گائے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ وہ بچہ ہو نہ بوڑھی ہو، بلکہ وہ درمیانی سی ہو، پھر یعنی نوجوان ہو۔ پھر کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اب رنگ کا بتا دے، پھر رنگ کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خوب خوش کھلتا ہوا رنگ ہو، دیکھنے والے کو خوش نظر آتا ہو، یعنی اور اللہ نے بھی مشکل کر دیا ان کی تعویلوں کی وجہ سے۔ پھر جو ہے بتایا، پھر انہوں نے کہا ہمیں تو ابھی بھی شبہ ہو رہا ہے، ابھی یعنی ہمیں صحیح ٹھیک طریقے سے بتائیں تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہم راہ پا لیں گے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسی گائے ہو، یعنی مزید مشکل کر دیا کہ نہ اس نے زمین میں ہل چلایا ہو، نہ اس نے کوئی محنت کی ہو، نہ ہل چلایا ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیا ہو، اور وہ بے عیب ہو، اور نہ اس میں کوئی داغ ہو۔ تو یہ اتنی باتیں کر کے تو پھر اب وہ بنی اسرائیل کہنے لگے اب تو ٹھیک بات لے کر آیا، اور پھر ذبح کیا، اور پھر پتہ ہے وہ گائے ان کو کیسے ملی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ گائے ان کو مل نہیں رہی تھی۔ پھر وہ ایک بچے کے پاس تھی جو کہ بہت نیک ماں باپ کا بیٹا تھا، تو اس کی گائے تھی جس کو اس نے بڑے پیار سے پالا تھا۔ وہ پہلے دے بھی نہیں رہا تھا، لیکن پھر اس نے کہا کہ چلو دوں گا، لیکن اتنے میں کہ جو اس کی کال اتارے اور اس کی کھال میں بھر کے سونا دے تو تب میں یہ گائے دوں گا۔ تو پھر انہوں نے ایسے ہی کیا کہ اس کی کھال اتار کے اور اس میں سونا بھر کے ان کو دیا ہے، اتنی پھر ان کو پڑی ہے، تو پھر وہ گائے ان کو ملی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اب اگلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ پھر انہوں نے وہ ذبح کر کے اور اس کو سونا دے کے، لیکن وہ ایسے لگتے نہیں تھے کہ وہ کر لیں گے، لیکن چلو کر لیا پھر انہوں نے آخر۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، یعنی یہ اب وہ بات آ رہی ہے جو آدمی کو قتل، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا تھا، قتل اور تم کے میننگ ہے تم، اور جب قتل کیا تھا تم نے نفساً ایک نفس کو، ایک جان کو، فَدَّارَأْتُمْ، پھر دھرنے لگے تھے، یعنی دھرنے لگے تھے تم، پھر الدَّارَأْ دھرنے لگے تھے تم کے میننگ تم، فیہا اس میں، پھر وہ تم ایک دوسرے پر دھرنے لگے تھے، واللہ اور اللہ مخرجن نکالتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، ما کنتم جو کرتے ہو تم، تکتمون چھپاتے، اور اللہ ظاہر کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی انہوں نے تو چھپایا تھا، نہیں بتا رہے تھے کہ یہ کس نے قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے دکھانا تھا، اور کس طریقے سے دکھانا تھا کہ ان کے دلوں سے گائے کا وہ عظمت اور احترام بھی ختم کرنا چاہتے تھے، اور ان کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کیسے اس بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو تم چھپاتے ہو تو میں وہ ظاہر کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح یہ جو ہے گائے کا جو ہے گوشت جو ہے وہ پھر اس آدمی پر مار دیا، عامیل نامی آدمی تھا، وہ پھر زندہ ہو گیا، اور اس طرح اپنا قاتل بتا دیا۔ اس کا قاتل جو تھا اس کا بھتیجا تھا، مال کی ہوس میں اس نے اس کو قتل کیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبق آج پورا ہو گیا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کل پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اس بندوں میں جو ان کے اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے ہیں، اور اپنے اس راستے پر چلائے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے، اور اس راستے سے بچائے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ، بھائی بہنوں، بچوں کو، کل مومن مسلمانوں کو، سب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ صحت